انسان جو اپنی زندگی کے اندر محنت کرتا ہے، کماتا ہے پیسے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، وہ نقدی کی صورت میں ہو، اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، وہ قرض کی شکل میں ہو، یا اس کا کوئی پلاٹ ہے، مکان ہے، جائیداد ہے، سونا چاندی ہے، بھیڑ بکریاں، جو بھی چیز ہے، وہ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، تو اب وہ دنیا کے اس کے چلے جانے کے بعد یہ جو مال بچتا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اس کے لیے لفظ فرائض بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے لیے فرائض، اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں ترکہ۔ ترکے کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ترک کرنا، چھوڑ جانا۔ تو جو چیز چھوڑ کے جاتا ہے انسان اپنے پیچھے، وہ وراثت کہلاتی ہے۔ اور اسلام کا یہ سیدھا سا اصول ہے کہ جو چیز کوئی چھوڑ گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، اور اس کے پاس کوئی چیز موجود ہے، تو اب وہ چیز جو ہے اس نے آگے تقسیم ہونا ہے۔ اس کا یہ بات یاد رکھیں کہ تقسیم سے پہلے کچھ اہم چیزیں ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ایک بات جاننا ضروری ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے جاتا ہے تو اس کا سب سے پہلے اس کے مال میں سے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جو کفن دفن کا انتظام ہے نا، وہ اس کے مال میں سے کیا جائے گا، اس کے ترک وراثت میں سے۔ دلیل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے شہداء کو دفن کیا تو معروف روایت ہے، علماء بھی اس کو بہت بیان کرتے ہیں، لیکن چونکہ پوری طرح وضاحت نہیں کرتے تو بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو۔ وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے بعد دفن کرنے کے لیے لایا گیا تو ان کے لیے ایک ایسی چادر کفن تھی کہ جو سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ بالآخر سر پہ ڈال دی گئی اور پاؤں کو ننگا چھوڑ دیا گیا، اور اس کے اوپر اذخر گھاس ڈال دی گئی۔ تو یہ روایت بیان تو کی جاتی ہے، لیکن کبھی کوئی یہ نہیں بیان کرتا کہ کیا وجہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس صرف ایک چادر ہی تھی، کہ صرف وہ مسلمان کوئی اور اپنی چادر نہیں دے سکتا تھا کفن کے لیے؟ نہیں، اصل ہوا یہ تھا کہ ان کا جو ترکہ تھا نا، ان کی جو وراثت، اس کے پاس صرف وہ ایک چادر ہی نکلی تھی، اور اس کے اندر ان کو کفن دیا گیا تھا۔ اور وہ جو کفن دیا گیا تھا، تو اب اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جو شخص وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کی وراثت میں سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کے کفن دفن کا اخراجات۔ آج کل ایک سلسلہ چلتا ہے کہ کڑما چاری اس کو کہتے ہیں، کڑم جو ہوتے ہیں نا، کڑم کہتے ہیں کہ مثلا جن کے ہاں بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں تو ان کے بچوں کے جو سسرال والے ہیں وہ ان کے کڑم ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ چلتا ہے ہندوؤں کی طرف سے آئے کڑما چاری کہ وہ جو بچوں کے سسرال ہیں نا، یعنی جو ان کی بہو ہیں، ان کے ماں باپ، وہ کفن لے کے آئیں گے میت کا، وہ جو ہیں کھانا پکائیں گے، یہ ان کی ذمہ داری ان پہ ڈال دیا گیا، ایک بوجھ، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ دیکھیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے وہ صاحب حیثیت ہیں، وہ کھانا پکانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، اپنی مرضی سے، لیکن یہ ایک بوجھ بنا دینا جس طرح آج ہمارے معاشرے میں بن گیا ہوا ہے کڑما چاری کے نام پر۔ اور باقاعدہ کچھ علاقوں کے اندر تو ایسی رسمیں بھی موجود ہیں کہ وہ باقاعدہ جس طرح جہیز دیتے ہیں نا، اس طرح سارے گھر کے کپڑے لے کے آتے ہیں ان کے لیے، وہ جو ان کی بیٹی کا خامد ہوتا ہے اس کے لیے کپڑے لے کے آتے ہیں، اور اس طرح پھر اور بھی کچھ سامان لے کے آتے ہیں اور دیتے ہیں باقاعدہ۔ یہ ملتان سائڈ کی طرف نا یہ باقاعدہ رسم ہے کہ جس طرح بیٹیوں کو جہیز دیتے ہیں نا، اگر بیٹی کا سسر فوت ہو گیا ہے تو پھر بھی ایسے ہی انہوں نے سارا کچھ کرنا ہے، ساس فوت ہوگی پھر بھی ایسے ہی کرنا ہے۔ یہ بوجھ ہے، یہ غلط ہے، یہ ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، وراثت کا حصہ مار دیا بیٹی کا، آپ نے موضوع تو بڑا اچھا رکھا ہے ماشاءاللہ، اللہ کرے لوگوں کو یہ فائدہ ہو، اثر ہو اس بات ہوگا۔ وراثت کا حق مارنے کے لیے نا یہ سارا کچھ کر رہے ہیں کہ بیٹیوں کو کڑما چاری کے نام پر یہ سارے خرچے ادا کرتے ہیں، اور بعد میں لو جی اتنے خرچے کر دیے ہم نے، تو نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے۔ میت کی وراثت میں سے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، یہ شریعت ہے۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اپنے اختیار سے۔ دوسرا، فوت ہونے والے کا جو مال بچا ہے نا، اس میں سے سب سے پہلے کفن دفن کے بعد دیکھا جائے گا میت کے ذمہ کوئی قرض ہے۔ اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض ادا کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ قرض نہیں ادا کرتے نا، وہ وراثت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، جنازے پہ اعلان کر دیا جاتا ہے جی اس کا قرض ہمارے ذمہ ہے، بعد میں لوگ پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، قرض دیتے ہی نہیں ہیں، پیسے واپس ہی نہیں کرتے۔ میں خود کتنے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میں جنازے پڑھائے، میری زبان سے اعلان کروائے ہیں، پیسے نہیں دے رہے۔ تو مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ نے، قاری صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ دیکھیں بندہ پیسے نہیں دے رہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو رسم بن گئی نا اعلان، یہ نہیں، بلکہ اپنے والد کا قرض دیکھیں نا، اس کی کوٹھی پہ، اس کے گھر پہ، یہ چھوٹی موٹی بھی جائیداد ہے، اس پہ تو بیٹے قبضے کر کے بیٹھ گئے، تو اس کا قرض کس نے اتارنا ہے؟
تو اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے وصیت. اگر کوئی شخص وصیت کر کے گیا ہے تو وصیت پوری کی جائے. وصیت کیا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کوئی بندہ کہتا ہے جی میرا اتنا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیا جائے. اس کے بھی اصول ہیں. ایک اصول تو یہ ہے کہ یہ جو مال اللہ کے راستے میں دے رہا ہے نا کسی غریب کو, بیوہ کو, یتیم کو, مسکین کو, ایسے ہی دادا کی وراثت میں پوتا شریک نہیں ہوتا, لیکن اگر پوتا ایسا موجود ہے جو یتیم ہے, اس کا باپ فوت ہو گیا باپ کی زندگی کے اندر, تو پھر اس کے لیے بھی وہ کر سکتا ہے یہ کہ وہ جو ہے نا اس کے لیے وصیت کر جائے. تو یہ میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ ایسے دادا جن کی وراثت پوتوں تک نہیں پہنچتی اور ان کے بیٹے یعنی پوتے کا باپ اور اس کا بیٹا فوت ہو چکا ہے تو یہ بچے بیچارے رول رہے ہیں, تو آپ دادا جو ہے وصیت کر سکتا ہے اپنے ان پوتوں کے لیے, ٹھیک ہے نا, وراثت میں تو نہیں ہے لیکن وصیت کرے. تو وصیت کے لیے دو باتیں لازمی یاد رکھنی ہے کہ یہ وصیت زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی ہو سکتی ہے, 1/3, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اگر اس سے زیادہ کوئی کرے گا تو وہ اس کو ختم کر کے 1/3 تک کیا جائے گا. دوسرا, جو وارث اللہ نے جس کو بنا دیا ہے, جو وارث ہے مال کے اندر, اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ کہ لا وصیت لوارث, وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. تو جس کو وارث اللہ نے مقرر کر دیا ہے, اب ایک بندہ کہے جی میرا یہ جو بیٹا نا بڑا فرمانبردار تھا تو اس کو نا اس کا جو وراثت کا حصہ آئے گا نا اس کے ساتھ یہ مکان بھی اس کو دے دینا, یہ جائز نہیں ہے. وارث کے لیے وصیت ہے نہیں ہوتی, وہ اللہ نے اسے مقرر کر دیے ہیں. غیر وارث کے لیے وصیت ہے, ٹھیک ہے. اور وصیت گناہ کی بھی نہیں ہونی چاہیے نا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی مال وہ خرچ کرنا چاہتا ہے تو وہ وصیت کر جاتا ہے, تو وہ وصیت پوری کرنا فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر یہ وراثت کے قانون بیان کیے ہیں وہاں پر ہر مسئلہ بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے من بعد وصیت, وصیت کے بعد, او یوصی بہا او دین, جو وہ وصیت کر کے گیا ہے یا قرض اگر اس کے ذمے ہے تو قرض دینے کے بعد. یہاں پر اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا ہے, دین کو بعد میں ذکر کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ترتیب نہیں ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ترتیب بیان کی ہے کہ پہلے وصیت پوری کی جائے گی بعد میں قرض, نہیں, پہلے قرض دیا جائے گا. ترتیب یہ ہے کہ پہلے میت کے کفن دفن, اس کے بعد ہاں جی اس کے بعد قرض اگر ہے تو وہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بچتا ہے مال تو پھر وصیت دیکھیں گے, اگر ہے تو وہ پوری کریں گے, اگر نہیں ہے قرض بھی نہیں ہے وصیت بھی نہیں ہے تو پھر سیدھے ہی مال وراثت بن گیا. اور اگر یہ ہیں تو ان کو ادا کرنے کے بعد اب جو مال بچا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں.